السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کر حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس پروگرام میں ذکر کیا جائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، ان تعلیمات پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع ایک حدیث ہے ہمارے سامنے، اسی باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہو چکا ہے کہ وَإِدْخَالُ الْحَجِّ، یعنی حج کا داخل ہونا عمرے میں اور عمرے کا داخل ہونا حج میں، وجواز ادخال الحج علی العمرہ، ومتى يحل القارن من نسکہ، اور اگر قارن ہے تو وہ کب اپنی مناسک حج سے پوری طرح حلال ہو سکتا ہے یا ہوگا۔ یہ مسائل جو کہ خاص طور پر احرام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ضمن میں یہ احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ آج کی حدیث کا جو نمبر ہے ہمارے پاس وہ ہے 762، 762 حدیث، جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ گزشتہ حدیث بھی 761 انہی جلیل القدر صحابی سے روایت کردہ تھی، جو حضرت عطا جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے ذکر کیا اپنے استاد کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حجۃ الوداع کے موقع پر اور پھر ان کا صحابہ کو تعلیم دینا، یہ سارا ذکر ہوا تھا۔ آج کی حدیث کا بھی جو موضوع ہے وہی ہے، لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امر النبی علیًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمایا ان یقیم علی احرامہ، کہ وہ اپنے احرام میں باقی رہیں، جو احرام باندھ کر وہ یمن سے آئے ہیں چلے ہیں اسی احرام میں وہ باقی رہیں۔ دیگر احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر ہوئی ہیں، ان احادیث کی وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا حج سے قبل، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں اہل یمن سے خمس کی وصولی کے لیے باقاعدہ طور پر بھیجا، اور وہ خمس کا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب واپسی تھی ان کی تو اس وقت عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر حج کے لیے شروع کر دیا تھا۔ تو جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست یمن سے سیدھا مکہ مکرمہ کی جانب تشریف لے آئے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تھیں، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے یہ احرام باندھا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احرام باندھا تھا وہ مبہم تھا۔ مبہم سے مراد یہ ہے کہ واضح اس کے لیے انہوں نے نیت نہیں کی تھی کہ آیا یہ حج تمتع کے لیے عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں یا کہ وہ براہ راست حج کی ادائیگی کے لیے انہوں نے احرام باندھا ہے۔ انہوں نے بس اس عبادت یعنی حج کی جو ادائیگی ہے، اصل مقصود حج کی ادائیگی تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ احرام باندھ لیا تھا، لیکن اس کو واضح حیثیت
جو دی تھی وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات پر دی۔ تو اس حدیث میں اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ملاقات ہوئی تو دیکھا اور حکم دیا کہ آپ اپنے اسی احرام میں باقی رہیے جو کہ احرام انہوں نے حج کے ارادے سے باندھا تھا۔ قال جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقادم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسعایتہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی ولایت یعنی جو اسٹیٹ تھی جس سے آپ وہاں تشریف لائے تھے حج کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہاں سے وہ آئے تشریف لائے تو فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما احللت، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ آپ نے کس طرح کی نیت یا ارادہ کیا ہے، یعنی کس چیز کا، کس طرح کا آپ نے احرام باندھا ہے۔ بما احللت یا علی، قال بما احل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو وہی احرام باندھا ہے جو آپ اللہ کے نبی نے باندھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا احرام تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی آپ سے بات کہی کہ میں نے بھی حج کی ادائیگی کے لیے ہی احرام باندھا ہے۔ تو اس پر قال فأہدی وامسک حراما یا کما انتا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ قربانی کا جانور بھیج دو اور جس طرح احرام باندھا ہے اسی کے مطابق عمل کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لائے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے کہ قال وأہدى لہ علی ہدیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو قربانی کا جانور ہے وہ عطا کیا یا قربانی کے جانوروں میں وہ جانور بھی ملا دیے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو فضیلت اس میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور دوسرا اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حج کا احرام باندھا اور اسی طرح اپنے احرام میں باقی رہے، اس لیے کہ آپ بھی جانور اپنے قربانی کے ساتھ لائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس احرام کو باقی رکھا اور ختم نہیں کیا۔ یہ الفاظ جو ہیں آخری اس سے جو باب ہے اس کے ساتھ مطابقت قائم ہوتی ہے کہ احرام جو ہے وہ حج کا احرام قران کا اس میں بدلنا، عمرے کے احرام سے حج کے احرام میں انسان کا بدلنا نیت یا ارادے کے ساتھ۔ اور جیسا کہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض اہل علم انہوں نے یہ کہا ہے کہ شروع میں جو نیت ہے وہ اگر مبہم ہی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، تو جب انسان نسک یا حج کی مناسک کی ادائیگی میں وہ داخل ہو جائے تو اس وقت حسب ضرورت اس کی نیت جو ہے وہ احرام جو ہے حج باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے بدل سکتا ہے، اس کا جواز ہے۔ تو اب اس کے بعد آتے ہیں ناظرین آئندہ حدیث کی طرف، جو حدیث نمبر 763 ہے، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے، جس طرح کہ دیگر پہلی احادیث ہمارے زیر مطالعہ رہیں۔ یہ حدیث کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں اسی باب کے تحت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احل و اصحابہ بالحج، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احل و اصحابہ بالحج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا۔ ولیس مع احد منہم ہدی، اور کسی کے پاس ان میں سے کوئی قربانی نہ تھی، ہدی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و طلحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ تو یہاں اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے ارادے سے مدینہ سے چلے تو اس وقت قربانی کے جانور یا تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور یا پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور دیگر
کسی صحابی کے ساتھ نہیں تھے، اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ اعادہ کرتا ہوں کہ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ وَطَلْحَةَ، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلحہ کے پاس قربانی کے جانور تھے، لیکن دیگر احادیث میں یا حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے پاس بھی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھی قربانی کے جانور، بلکہ دیگر جو کچھ صحابہ تھے، عمراء، اثریا، ان کے پاس بھی تھے۔ تو بہرحال خاص طور پر ان کا تو ذکر آتا ہے، ان کے پاس تھے۔ یہاں جو الفاظ ہیں لیس ما احد ہدیٌ، کہ آپ کے اور حضرت طلحہ کے رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور قربانی کے جانور نہیں تھے، جبکہ دوسری حدیث میں حضرت ابو بکر اور عمر اور دیگر صحاب کے پاس بھی قربانی کے جانور تھے، تو ظاہری تضاد واقع ہو رہا ہے احادیث میں۔ حقیقت میں یہ تضاد نہیں ہے، یہ حقیقت میں اختلاف نہیں ہے احادیث میں، بلکہ ہوا یہ ہے کہ جس طرح جس صحابی نے جس طرح دیکھا، مشاہدہ کیا، دیانتداری کے ساتھ اس نے اسی طرح ذکر کر دیا، جہاں تک کسی کو علم ہو سکا اسی کے مطابق انہوں نے امانت داری کے ساتھ ذکر کر دی حدیث۔ تو تضاد کی یہاں کوئی بات ایسی نہیں۔ تو فرمایا کہ وکان علی قادم من الیمن، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے، ومعہ الہدی، اور ان کے پاس قربانی کے جانور تھے۔ فقال احللت بما احل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صحابہ کے پوچھنے پر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر، کہنے لگے کہ میں نے تو احرام باندھا ہے اسی نیت کے ساتھ جس نیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، اور وہ احرام حج کا تھا۔ آپ کے ساتھ قربانی تھی، میرے ساتھ بھی قربانی ہے، اور حج قران ہے، گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حج قران ادا کیا۔ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم آذن لأصحابہ ان یجعلوها عمرۃ یطوف بالبیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے احرام سے حلال ہو جائیں، اپنے احرام کی چادروں یا کپڑوں سے باہر آ جائیں اور حلال ہو کر دوسرے کپڑے پہن لیں۔ یطوف ثم یقصروا ویحلوا، یعنی عمرہ کریں، طواف کریں، طواف کرنے کے بعد وہ اپنے بال کٹوائیں، منڈوائیں اور پھر حلال ہو جائیں۔ الا من معہ الہدی، سوائے اس شخص کے جس کے پاس قربانی کا جانور ہو، جو اپنے ساتھ لایا ہو۔ فقالوا ننطلق الی منی وذکر احدنا یقطر، اب وہ حیران ہو گئے کہ ہم حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، احرام ہم نے پہنے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر ہم داخل ہو چکے ہیں، حرم میں ہم آ گئے ہیں، اور اب اس کے بعد یہ ہے کہ عمرہ بھی ہم نے کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام میں ہم تھے، حج کا ہمارا ارادہ تھا، اور ہم اچانک حلال ہو جائیں، اپنی چادریں بھی اتار دیں، احرام سے بھی نکل آئیں، اور پھر ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت بھی کریں، اور پھر یہ ہے کہ ہماری شرم گاہوں سے یا منی کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ یہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ حساسیت کا اظہار کیا اس طرح اور حیرانگی کا۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ صحابہ کرام یہ اس قسم کا اظہار کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما اهدیت، اگر معاملہ پہلے مجھ پہ عیاں ہو جاتا جو اب مجھ پہ کیفیت واضح ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے، تو پھر میں بھی وہی عمل کرتا جس کا میں نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ولولا ان معی الہدی لاحللت، اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے جو میں ساتھ لے آیا ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ حلال ہو جاتا۔ وان عائشہ حاضت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ دیگر حدیث میں آیا کہ اس وقت حائدہ ہو چکی تھیں، صرف مقام پر جو کہ ابھی
حرم سے باہر ہل میں ہی تھے، ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو حید آیا یا یہ ماہواری کے ایام، تو اس وقت 3 ذی الحج بروز ہفتہ کا دن تھا، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ذی الحج یوم النحر تک حید کے ایام میں رہیں، تو چونکہ عمرہ نہ کر سکیں، بقیہ حج کے جتنے بھی اعمال ہیں، مناسک ہیں، وہ انہوں نے ادا کیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی۔ تو اس کے بعد وہ جب منا سے واپس، عرفات سے واپس منا آئیں، تو اس وقت انہوں نے 10 ذی الحج کو غسل کیا اور پاک ہوئیں۔ اس کے بعد چونکہ حج کے بڑے اعمال مناسک تو ادا ہو چکے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایام تشریق وہیں گزارے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیہ اعمال جو ہیں وہ حج کے ادا کیے۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، سارے کے سارے مناسک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے، غیر انہا لم تطف بالبیت، سوائے بیت اللہ شریف کے طواف کے۔ قال، کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں کہ فلما ظہرت وطافت یا فلما طہرت وطافت، جس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہو گئیں، حید کے ایام ختم ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے طواف بھی کیا۔ قالت، طواف کرنے کے بعد کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنطلقون بعمرۃ وحجۃ، کیا تم لوگ جو ہو وہ حج اور عمرہ دونوں کی سعادتیں سمیٹ کر چلو گے، جاؤ گے یہاں سے واپسی اپنے گھروں کی طرف، وانطلق بالحج، اور میں صرف حج لے کر چلوں گی، حج کے ساتھ جاؤں گی۔ فامر عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان یخرج معا الی التنعیم، کہ اپنی بہن کو لے کر تنعیم کی طرف جاؤ۔ فاعتمرت بعد الحج فی ذی الحجہ، اور انہوں نے اس کے بعد ذی الحجہ کی ادائیگی کے بعد عمرہ پورا کیا، ادا کیا۔ ورنہ سراقہ بن مالک بن جوشم، سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، وہو بالعقبہ، اور وہ عقبہ مقام پر تھے، جمرہ عقبہ کے پاس، وہو یرمیہا، اور وہ اس وقت جو ہے اپنا رمی کر رہے تھے۔ فقال الکم ہذی خاصۃ یا رسول اللہ، قال لا بل للابد، وہ کہنے لگے کہ یہ حکم جو ہے، جو اپنا آج عمرے کا آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حلال ہو کر پھر بعد میں آپ دوبارہ احرام باندھیے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا کہ آپ کے ساتھ، یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، یہ صرف میرے لیے اور میرے صحابہ کے ساتھ خاص نہیں۔ تو ناظرین، اس پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں سمجھ کر جو سنا ہے عملی زندگی میں اس کو منطبق کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔